يهدي الله لنوره من يشاء. اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے۔ APS قرآن حدیث کو سبسکرائب کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ماشاءاللہ خیریت سے ہوں گے؟ کمنٹ کریں گے تو خیریت معلوم بھی ہو جائے گی، کیونکہ ہم خیریت بس پوچھ رہے ہوتے ہیں، جیسے لگتا ہے دیوار سے بات کر رہے ہیں۔ خیر، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ سب سے بڑی شاخ ہے، اور سب سے چھوٹی شاخ یہ ہے کہ کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں ہو تو اس کو ہٹا دیں۔ مثال تو یہ دی جاتی ہے کہ کانٹے واٹے پڑے ہوں تو ہٹا دیں، تو پہلے کانٹے ہوتے تھے، اب تو کانٹے نہیں نا، اب اینٹیں پتھر ہیں، یا کہیں کوئی پرنالہ بہ رہا ہے تو ان سے محبت سے نرمی سے جو ہے بتا دیں کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ بتانا پھر ان کا صحیح کرنا یہ بھی صدقہ ہے نا۔ حیا کی حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان کو غلط کام سے بچنے پر آمادہ کرتی ہے، صاحب حق کے حق میں کوتاہی کرنے سے روکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا، نماز قائم کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا، حج کرنا۔ پانچواں، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ 5 ہو گئے نا؟ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، تو یہ 5 ہو گئے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نماز، زکوٰۃ، حج، رمضان المبارک کے روزے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر خوب برسے، اور جس زمین پر بارش برسی وہ 3 طرح کی تھی۔ ایک، اس کا ایک ٹکڑا عمدہ تھا جس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، پھر خوب گھاس اور سبزہ اگایا۔ زمین کا ایک دوسرا ٹکڑا سخت تھا جس نے پانی کو جذب تو نہیں کیا، لیکن اس کے اوپر پانی جمع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا، انہوں نے خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، اور کھیتوں کو بھی سیراب کیا۔ وہ بارش زمین کے ایسے ٹکڑے پر بھی برسی جو چٹیل میدان ہی تھے، جس نے نہ پانی جمع کیا اور نہ ہی گھاس اگائی۔ اسی طرح لوگ بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی مثال اس شخص کی ہے جس نے دین میں سمجھ حاصل کی، اور جس ہدایت کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس ہدایت سے نفع پہنچایا، اس نے خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ یہ پہلی مثال تھی۔ دوسری مثال اس شخص کی ہے جس نے خود فائدہ نہیں اٹھایا مگر دوسرے لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا۔ تیسری مثال اس شخص کی ہے جس نے اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبے کا لحاظ کر کے برتاؤ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ فائدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں رضامندی کا فیصلہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھ کر ہوگا کہ دل میں کتنا اخلاص ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا ہوں، اور ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ میں تو مال تقسیم کرنے والا ہوں، اور عطا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔